میں یہ سوچ رہا تھا کچھ دنوں پہلے کہ اگر مجھے کورونا ہو جائے اور ڈاکٹرز بھی کہہ دیں کہ کیا ہونا ہے، یعنی یو آر گوئنگ ٹو ڈائی، آپ کو جانا ہے، تو میں اسی سینیریو کو لیتے ہوئے سوچ رہا تھا، کیونکہ موت انسان کے لیے جو آتی ہے وہ ناگہانی آتی ہے، بول کے نہیں آتی. لیکن ہم کورونا کو دیکھیں، کووڈ 19 کو دیکھیں، تو اس میں ایسا لگتا ہے کہ موت شاید بول کے آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب آپ دیکھیں بہت سارے لوگ، دوستان ہیں، نزدیک لوگ ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں جو بالآخر موت کا شکار ہو رہے ہیں. یہ ہمارے لیے ایک گھنٹی ہے، ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے، ریڈ الارم ہے، ریڈ الرٹ ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور شاید بول کے آ رہی ہے اس دفعہ کہ میں آ رہی ہوں. تو میں ایز اے طالب علم، ٹھیک ہے، میں ہانی رضا ایز اے طالب علم جو کہ 6 سال سے شہر مقدس کم میں تعلیم حاصل کرنے آیا ہے یہاں پر، اور میں علوم اہل البیت علیہ السلام کو یہاں سیکھنے آیا ہوں خداوند متعال کی توفیق سے. تو میں وہ کون سے امپورٹنٹ کام ہیں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے فوری کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، اب خدا اب الحمدللہ اب تک تو میں صحت مند ہوں، اور آپ بھی انشاءاللہ صحت مند ہیں. لیکن اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ کچھ ہونے والا ہے، صحیح، تو ہم کیا کریں گے؟ یہ سب ہم اپنے آپ سے پوچھیں کہ وہ فوری اور ضروری ترین کام کون سے ہیں. ٹھیک، ممکن ہے آپ کے ذہن میں یہ بات آئے کہ اوکے، جو قبر میں جو 5 اہم سوالات پوچھے جائیں گے، کم از کم ان کے جوابات تو مجھے معلوم ہوں کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہارا مثلا امام کون ہے، تمہارا نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، اور اس طرح کے جو سوالات ہیں جو منکر اور نکیر پوچھیں گے قبر میں. خوب، یہ بھی ایک صحیح جواب ہے. ان سوالوں کے تمام جوابات ہمیں معلوم ہونے چاہیے. لیکن ہمیں دینی تعلیمات میں ملتا ہے کہ بعض افراد ایسے ہیں کہ جو اپنی زندگی اس طرح گزارتے ہیں کہ جب وہ قبر میں جائیں گے موت کے بعد، تو ان سے جب یہ سوالات پوچھے جائیں گے تو ان کو ان کے ذہن میں یہ جواب ہی نہیں آئے گا. جب ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا نبی کون ہے، تو وہ بھول جائیں گے کہ میرا نبی کون ہے، تمہارا خدا کون ہے، اصلاً یاد ہی نہیں آئے گا ان کو. اب مثلا آپ دیکھیں کتنی احادیث ہیں. خود آپ اصول کافی جو ہماری معتبر ترین کتابوں میں سے ہے، حدیث کی کتاب ہے، جس میں 16,000 سے زیادہ احادیث موجود ہیں. ٹھیک ہے، کچھ احادیث فقہ کے بارے میں ہیں، احکام کے بارے میں، لیکن کچھ احادیث آپ دیکھیں اخلاقیات کے بارے میں ہیں، اجتماعیات، سوسائٹی، اور وہ تمام مسائل جس میں اور آپ اس وقت مبتلا ہیں. اب آپ دیکھیں پاکستان میں، آپ دیکھ لیں طلاقیں ہو رہی ہیں، میرج پرابلمز ہیں، اور اس طرح کے مختلف مسائل ہیں. ٹھیک ہے، اینڈ یعنی عجیب و غریب ہے. آپ یوتھس کے مسائل دیکھ لیں، جوانوں کے مسائل دیکھ لیں. اس وقت ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کی فلمیں کس قدر تباہ کر رہی ہیں ہمارے معاشرے کو. ٹھیک ہے، اب اس وقت ایک ڈیبیٹ ہے پاکستان میں کہ مثلا کون سی لینگویج ہونی چاہیے، واٹ از وہ جو میڈیم آف ایجوکیشن ہے وہ کیا ہونا چاہیے. آیا انگلش میں بچوں کو پڑھانا چاہیے یا اردو میں پڑھانا چاہیے؟ عجیب نہیں ہے، ایک ایسا ملک جس کی آفیشیل کانسٹیٹیوشن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اردو آفیشیل لینگویج ہے، رسمی زبان ہے، اس میں ہم یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں کہ پڑھانا کس زبان میں چاہیے. ٹھیک ہے، عجیب لطیفہ یہ. تو عجیب نہیں، اس طرح کے مسائل ہیں. آپ دیکھیں کیوں میں نے زبان کی بات کی ابھی آپ کے سامنے. اب آپ بولے اس میں کیا مشکل ہے، ہم انگلش میں کچھ سیکھیں یا اردو میں؟ زمین آسمان کا فرق ہے. آپ اگر انگلش میں کچھ سیکھتے ہیں تو فقط آپ انگلش سیکھ نہیں رہے یہاں پر. آپ جب لینگویج سیکھتے ہیں تو فقط لینگویج نہیں سیکھ رہے ہیں آپ یہاں پر، بلکہ لینگویج کے پیچھے جو کلچر ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں. جب آپ اردو سیکھ رہے ہیں تو اردو کے پیچھے، اردو کے الفاظ ہیں، کلمات ہیں، ورڈز اینڈ سینٹنسز، اس کے پیچھے جو کلچر ہے، ثقافت ہے، وہ بھی آپ سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو لینگویج اب مثلا یہاں ایک مبتلا بھی مسئلہ ہے. ٹھیک ہے، اکثر پاکستانیوں کو انگلش آتی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور سب کمپٹیشن میں ہے کہ ہمیں انگلش سیکھنی چاہیے، اور انگلش کے بغیر جاب نہیں ملے گی، اور یہ اور اس طرح کی باتیں، جس کا دین اس کی نفی کرتا ہے. اب کیسے دین نفی کرتا ہے، اس کو انشاءاللہ ہم بات کریں گے. اینڈ دیکھیں ایک اور مسئلہ جو اس وقت نہ صرف پاکستان میں بلکہ جتنے بھی خاص طور پہ شیعوں کے اندر اور اہل سنت میں بھی یہ مسئلہ ہے، شبہ ہے کہ آپ دیکھیں کووڈ 19 کی بیماری ہے. ٹھیک ہے، کووڈ 19 کی بیماری میں آپ دیکھیں
جن کنٹریز کے اندر، جن ملکوں کے اندر حرم اماکن مقدسہ پائے جاتے ہیں، جو ہولی سائٹس پائی جاتی ہیں، مثلا آپ ایران میں دیکھیں حرم حضرت معصومہ سلام اللہ علیہا ہے، حرم امام رضا علیہ السلام ہے، اور بہت سارے امام زادگان ہیں یہاں پر. اور اسی طرح آپ مکہ میں جائیں، مکہ میں دیکھیں حرم خدا ہے، اور مسجد کیا نام ہے، مسجد حرام ہے وہاں پر. مدینہ میں آپ جائیں مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. عراق میں جائیں نجف ہے، کربلا ہے، کتنے حرم ہیں. اب مثلا جب کم میں اور ایران میں جب کووڈ-19 آیا تو گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ لاک ڈاؤن کریں گے، اور اس لاک ڈاؤن میں ایک اہم شک یہ تھی کہ حرم کو بند کیا جائے، حرم حضرت معصومہ کو بند کیا جائے، حرم امام رضا علیہ السلام کو بند کیا جائے، اور نماز جمعہ کا انعقاد نہ ہو. کیوں؟ تاکہ لوگ جب زیادہ جمع ہوں گے تو یہاں پر کووڈ-19 کا وائرس پھیلنے کا امکان ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر آپ دیکھیں جیسے یہ فیصلہ ہوا تو مختلف لوگوں نے، اب بہت سارے لوگوں نے تو دل سے سوالات کیے، ان کے ذہن میں واقعاً یہ سوالات پیدا ہوئے کہ بھائی حرم تو شفا کا مرکز ہے، وہاں انسان جاتا ہے، اگر کووڈ-19 والا انسان بھی وہاں جائے حرم میں تو اس کو شفا ملنی چاہیے، تو کیوں حرم کو بند کیا جائے؟ ٹھیک ہے، اب اس طرح کے سوالات بہت ہیں. ہمیں تاریخ اسلام کے بارے میں کیا معلوم ہے؟ فقط مشہور واقعات کے علاوہ کچھ نہیں معلوم. صحیح، مثلا آپ دیکھیں عید غدیر کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ عید غدیر میں نبی اکرم نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تقریباً 1 گھنٹے کا خطبہ دیا ہے. اس 1 گھنٹے کے خطبے کے اندر کیا بیان فرمایا ہے؟ ہمیں کیا معلوم ہے اس خطبے کے بارے میں؟ صرف ایک جملہ معلوم ہے، وہ کیا ہے؟ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ. ٹھیک ہے، اب اس جملے سے پہلے نبی اکرم نے کیا فرمایا، اس جملے کے بعد کیا فرمایا؟ اسی طرح امام حسین علیہ السلام نے کربلا کی تحریک کا جب آغاز کیا، ٹھیک ہے، تو کیا ہوا؟ مطلب کون سے جملات، خطبات، کلمات امام حسین کے کیا مختلف احوالات کے اندر کیا بیان فرمایا امام نے. خوب جب معاویہ زندہ تھا تو امام حسین کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں. مثلا امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں آپ دیکھیں، ہمیں کیا معلوم ہے؟ سوائے کچھ جنگوں کے ہمیں کچھ معلوم ہے، سوائے کچھ فضائل کے ہمیں کچھ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے. اب آپ دیکھیں ایک بہت بڑا چیپٹر امیر المؤمنین علیہ السلام کی زندگی کا، وہ کون سا چیپٹر ہے؟ وہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہوتی ہے. تو آپ دیکھیں امام علی علیہ السلام 25 سال تک کیا کہتے ہیں لوگ؟ 25 سال تک خاموش، سکوت کا اختیار کیا. آیا یہ درست ہے؟ 25 سال امام گھر میں بیٹھے رہے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں تھی امام کی. خلیفہ اول کے دور میں امام کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ خلیفہ دوم اور خلیفہ سوم کے دور میں امام کی کیا ایکٹیویٹیز تھیں؟ 25 سال امام مسلسل ایکٹیو تھے. کیوں؟ کیونکہ امام کا کام ہی یہی ہے. جس طرح خداوند سبحان نے امام کو بنایا ہے، تمام ائمہ علیہ السلام کو بنایا ہے، وہ ایک ایکٹیو امام بنایا خدا نے. یعنی امام ایک دن بھی، ایک لمحہ بھی غیر فعال نہیں رہتا، ہمیشہ ایکٹیو، ہمیشہ فعال، لحظہ بے لحظہ، لمحہ بہ لمحہ. یہ امام ہے. اب اگر امام ایسا ہوتا ہے، ہمیشہ ایکٹیو ہوتا ہے، تو بس یہاں پر ایک سوال ہے کہ 25 سال امام نے کیا کیا، وہ کیا ایکٹیویٹی. اب اس کے بارے میں کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اس کے بارے میں ریسرچ ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اب دیگر ائمہ، باقی ائمہ تو ماشاءاللہ ہمیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کیا ہوا ہے باقی ائمہ کے دور میں. امام سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہمیں کیا معلوم ہے؟ صحیفہ سجادیہ، اور بس وہ دعا پڑھتے تھے، اور بیمار امام اور مظلوم امام، دیٹس اٹ، صرف یہی ہے. یعنی امام کے بارے میں ہمیں یہ معلوم، امام سجاد فقط بیمار تھا. یعنی 35 سال اور 30 سال کا جو امامت کا جو دور تھا وہ بیماری میں گزرا. ان کی بیماری صرف کچھ دن کی حالت تھی بس. اس کے بعد کیا ہوا پھر؟ یعنی 35 سال سے امام نے صحیفہ سجادیہ اور دعا کی تعلیمات دی، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں کیا امام سجاد علیہ السلام نے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں میں کچھ آپ کو کتابوں کا حوالہ دیتا ہوں، کچھ کتابیں جو یہاں بک شیلف میں بھی پڑھی ہیں. دیکھیں یہاں پر ایک کلیکشن ہے پورا، البتہ بہت ہی ادھورا کلیکشن ہے، اینڈ تاریخ اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں میرے پاس. آپ دیکھیں یہ کتاب، آپ دیکھیں 2 جلدی کتاب ہے. دس از اے 2 والیوم بک. ٹھیک ہے، غلطی ہو گئی، اردو میں بات کرنی ہے.
دیکھیں اس کتاب کا کیا نام ہے، مقتل جامع سید الشہداء. اب یہ 2 والیوم کی کتاب ہے، 2 جلد کتاب ہے، جس میں تفصیلاً کے ساتھ ڈیٹیلڈ انالیسز امام حسین علیہ السلام کی نہضت کربلا اور کربلائی موومنٹ کے بارے میں انالیسز کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، مثلا آپ دیکھیں ایک بہت ہی اہم چیپٹر امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا کیا ہے، وہ ہے کوفہ. کتنا سنا ہے نا ہم نے، الکوفی لا یوفی. صحیح ہے، کوفہ والے وہ ہیں جو وفا نہیں کرتے، جو بے وفا ہیں، جنہوں نے اس قدر خطوط لکھے، نامے لکھے، لیٹرز لکھے امام کو، لیکن اینڈ میں انہوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا. عجیب نہیں ہے؟ البتہ اب بعض ریسرچرز جنہوں نے آج ریسرچ کی ہے، جو محققین ہیں، وہ یہ کہتے ہیں یہ جو نعرہ ہے نا کہ الکوفی لا یوفی، یہ اہل سنت نے یہ نعرہ ہماری کتابوں میں وارد کیا ہے، ان کی کتابوں سے آیا ہے، یا ان کے بعض علماء کی طرف سے ہمارے شیعوں کے اندر یہ نعرہ پھیل گیا ہے کہ کوفہ جو ہے وہ وفا نہیں کرتا. اب آپ دیکھیں یہ ایک سوال ہے، پھر اگر یہ ایسا ہے واقعی تو یہاں پر تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. اور الحمدللہ کوفہ کے اوپر، کوفی سوسائٹی کے اوپر کتابیں لکھی گئی ہیں. اب آپ دیکھیں یہ خود کتاب یہاں لکھا، اب یہ فارسی میں، دیکھیں یہ بھی فارسی میں، اردو میں نہیں ہے. گرو ہی ایز تاریخ پژوان، جو تاریخ اینڈ ہسٹوریکل جو ریسرچرز ہیں، مختلف ایک گروپ تھا، گروپ آف ریسرچرز، انہوں نے یہ چند سال لگائے اور پھر یہ کتاب وجود میں آئی ہے. اس میں صرف مصائب نہیں ہیں، اس میں صرف فضائل نہیں ہیں، بلکہ تحلیل اور تجزیہ، انالیسز ہے کربلا کے بارے میں، کہ کربلا کا واقعہ کیسے پیش آیا، کس قسم کے لوگ تھے کربلا میں. ٹھیک ہے، مثلا ایسا تو نہیں کہ میں اور آپ بھی انہی لوگوں کی طرح ہوں جو اس زمانے میں تھے اور جن کی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا. دیکھیں یہ ایک کتاب ہے. ایک اور کتاب آپ دیکھیں یہ کتاب، چلیں یہ بھی آپ کو میں بتا دوں کہ اس کا نام ہے مقتل معصومین. مقتل معصومین میں کیا ہے، دیکھیں مقتل معصومین کی جو کتاب ہے 3 والیومز کتاب ہے، اور اس میں صرف اور صرف اہل البیت علیہ السلام کے مصائب کا ذکر ہے، جو اوتھینٹک مصائب ہیں، مستند مصائب کا ذکر ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں ہمارے پاکستان میں، ہندوستان میں آپ جائیں تو ایک عجیب و غریب حالت ہے. بعض اوقات مصائب جو پڑھے جاتے ہیں وہ اوتھینٹک نہیں ہوتے، مستند نہیں ہوتے. اب یہ وہ کتابیں ہیں، مثلا خود اس کے اندر، اس کتاب کے اندر بھی ہے، اس کتاب کے اندر بھی ہے، مستند اور اوتھینٹک مصائب کو جمع کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تمام ائمہ اور اہل البیت علیہ السلام کے مصائب اس کتاب میں موجود ہیں. یہ کتاب دیکھیں آپ، عجیب ہے. دیکھیں یہ کتنی جلد ہے، یہ 1 2 3 4 5 6 جلد کی کتاب ہے. کیا نام ہے اس کا؟ دانش نامہ فاطمی، دا انسائکلوپیڈیا آف حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا. دیکھیں یہ 6 جلد کتاب ہے، اور چند سال کچھ لوگوں نے، کچھ تاریخی محققین نے اس کتاب کی ریسرچ کے اوپر، یعنی مختلف مطالب کے اوپر جو حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زندگی سے متعلق ہے، ریسرچ کیا، اور 6 جلدی کتاب. اب میں نے آپ کو کہا نا ابھی کچھ دیر پہلے کہ ہمیں ائمہ کے بارے میں کیا معلوم ہے، کچھ بھی نہیں معلوم ہے. صرف اگر 100% کا اگر میں مقایسہ کروں تو شاید 100% میں سے 10% یا 5% ہمیں معلومات ہیں. اب یہ 6 جلدی کتاب ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. ٹھیک ہے، اینڈ اب یہ بھی اردو میں نہیں، یہ سب اردو میں نہیں ہے. اب اس کی داستان ہے کہ کیوں اردو میں نہیں. اب آپ دیکھیں میں نے ایک موضوع آپ کے سامنے چھیڑا تھا کچھ ٹائم پہلے کہ امام علی علیہ السلام نے 25 سال کیا ایکٹیویٹیز انجام دی. یہ کتاب اس بارے میں. ٹھیک ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی اب میں آپ کو کیا بتاؤں. اب آپ دیکھیں یہ کتاب، آپ دیکھیں یہ اس کتاب میں مقالات ہیں، آرٹیکلز ہیں، مختلف محققین نے، تاریخ نے، ہسٹورینز نے ریسرچ کی ہے مالک اشتر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں. اور اس کتاب میں تمام وہ مقالات جو مالک اشتر کے بارے میں ہیں وہ اس کتاب میں جمع کیے گئے ہیں. یعنی مالک اشتر کے بارے میں ایک آپ سمجھیں انسائکلوپیڈیا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں اس طرح کی کتابیں. اب یہ تو میں نے صرف تاریخ کے بارے میں آپ کو کہا ہے، یہ تو ایک موضوع ہے. دین کے اندر ایک اور موضوع ہے جس کے بارے میں چونکہ وہ موضوع صحیح سے پیش نہیں کیا گیا ہے، اس وجہ سے ہمارے معاشرے میں اس وقت طلاق ہے اور بچوں کی تربیت میں مسائل ہیں. اب ماں باپ نماز پڑھتے ہیں، بچہ بڑا ہوتا ہے نماز نہیں پڑھتا. ماں باپ خدا کی وحدانیت کے قائل ہوتے ہیں، مسلمان ہیں،
لیکن بچہ جو ہے وہ جب بڑا ہوتا ہے 20 سال کا ہو جاتا ہے تو خدا سے ایمان اس کا ختم ہو جاتا ہے. کیوں؟ تربیت کے فقدان. اب تربیت کے حوالے سے کتنی کتابیں یہاں پر لکھی گئی ہیں کم کے اندر، لیکن کوئی کتاب جو ہے وہ ٹرانسلیٹ اردو میں نہیں کی جاتی. یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ریسرچ کے ساتھ کہہ رہا ہوں. مثلا آپ یہ ایک کتاب میں آپ کے سامنے یہاں پیش کرتا ہوں. دیکھیں یہ ایک کتاب ہے، آپ نے شاید نام سنا ہو کیونکہ یوٹیوب کا زمانہ ہے. تو اب مثلا یہ دیکھیں ادب الہی، صحیح ہے. یہ کتاب ہے آیت اللہ آغا مجتبیٰ تہرانی کی، جو ایک بہت بڑے عارف، کچھ سال پہلے ان کا انتقال ہوا ہے. بہت بڑے عارف، انسان کامل. یہ ان کے دروس کا مجموعہ ہے ادب الہی. بچوں کو اگر ادب الہی سکھانا ہو تو اس کا کیا طریقہ کار ہے. اب آپ دیکھیں یہ اس طرح کے ٹاپکس جو ابھی تو میں نے صرف آپ کو کچھ موضوعات بتائے نا، تاریخ کے بارے میں آپ سے بات کی اور اخلاقیات کے بارے میں، تربیت کے بارے میں. ایک بہت اہم موضوع دعا ہے. دعا کے حوالے میں یعنی افسوس کی بات ہے کہ ہمیں علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ ہماری دعائیں اس حد تک ہیں جس قدر ہمارا یقین ہے. ہمارا یقین کتنا ہے؟ مثلا ایک بیمار کو ہم دیکھیں تو ہم فوراً دعا کرتے ہیں خدا یا اس کو شفا عطا فرما. ٹھیک ہے، یہی دعا کرتے ہیں رائٹ، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ خدا بیمار کو شفا عطا فرماتا ہے. لیکن علامہ فرماتے ہیں اگر ہم کسی مردے کو دیکھیں، کسی لاش کو دیکھیں، تو کیا ہم خدا سے دعا کریں خدا یا اس مردے کو تو زندہ کر؟ کبھی نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے خدا کی طاقت کے اوپر، خدا کی قدرت کے اوپر. بس اس طرح کی باتیں، اس طرح کے ٹاپکس انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی ایسا ٹاپک ہے اور جس میں آپ مبتلا ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ سوسائٹی کے اندر یہ سب سے بڑا ٹرینڈنگ ٹاپک ہے اور سب سے بڑا ایک المیہ بنا ہوا ہے، تو آپ ایک کمنٹ باکس میں اپنا سجیشن پیش کریں. اور میری کوشش ہوگی کہ میں اپنی اس حوزوی سفر کو آپ کے ساتھ شیئر کروں. جو میں کتابیں پڑھ رہا ہوں وہ آپ کے سامنے شیئر کروں، تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو کہ بالآخر کہ ایک طالب علم اگر محنت کرتا ہے تو کس چیز میں محنت کرتا ہے، وہ کیا کتابیں پڑھتا ہے. یہ آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے. متاسفانہ انفارچونیٹلی انگلش کا لفظ نکل گیا، متاسفانہ ہو کیا رہا ہے، ہو یہ رہا ہے کہ لوگوں کو نہیں معلوم ہے. لوگوں کو اب یہ بھی ایک ٹاپک ہے کہ علماء کی پہچان ہی نہیں ہے. مثلا ابھی 2 یا 3 دن پہلے آیت اللہ ممدوحی رحمۃ اللہ علیہ، ایک بہت بڑے مجتہد اور فیلسوف اور عارف، ان کا انتقال ہوا. کیا آپ جانتے ہیں آیت اللہ ممدوحی کے بارے میں؟ یہ کون تھے؟ ان کی زندگی کیا تھی؟ کس طرح یہ حوزے میں آئے؟ کس طرح انہوں نے حوزوی سفر طے کیا؟ کن اساتید کہ ہاں انہوں نے درس پڑھا، کیا پڑھا انہوں نے، کیا کتابیں لکھی؟ یہ تو معلوم ہونا چاہیے. اگر ہم ان کے بارے میں، ان علماء کے بارے میں ہم نہ جانیں تو روایت تو کہتی ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں. تو ہمارے جتنے بھی مجتہدین ہیں، علماء ہیں، یہ انبیاء کے وارث ہیں. البتہ میں تو عالم نہیں ہوں، میں تو طالب علم ہوں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے اساتید کی بات کر رہا ہوں، علماء کی بات کر رہا ہوں. تو ہم آئے علماء کی بھی پہچان کریں. اگر آپ دعا کریں اس طرح کے ٹاپکس آپ کی خدمت میں پیش کریں، اور آپ بھی کوشش کریں. لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے، آئی ڈونٹ نو پاکستان میں شاید سکولز کھل رہی ہیں، لاک ڈاؤن شاید نہیں ہے، لیکن جب سے کووڈ-19 آیا تو یوٹیوب کے اور نیٹ فلکس اور فیس بک کے اوپر لوگ زیادہ بیٹھنے لگے. تو کوشش کریں اپنے ٹائم کا صحیح سے فائدہ اٹھائیں. کیوں؟ کیونکہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. خدا ہم سب کو لمبی عمر دے، اور خدا سے دعا کہ خدایا اس کووڈ-19 کی منحوس بیماری کو، واقعاً منحوس ہے، ٹھیک ہے، اس کو پورے جہان سے محو فرما، اور امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے زمانے کے امام زمانہ علیہ السلام سے ارتباط اور کنیکشن پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.